बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में ऐसे मनाजिर दिखाने वाला हूँ, ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि जिनसे इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। वजह यह है कि अब भी हर तरफ ये बात हो रही है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर फ़ौज, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड फ़ौज अमेरिका की, और उसके मुकाबले में अफ़गान तालिबान, जिनके पास दुनिया में अगर देखा जाए तो जो सबसे कम लेवल का असलहा हो सकता है वो था। तो अब इतना फ़र्क दुनिया में और कहीं आपको नहीं मिलेगा, इतना फ़र्क। और सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका ख़ुद को सुपर पावर कहता है, उसके बाद जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, जदीद तरीन हथियार, महंगे तरीन हथियार, उसके साथ उसके इत्तेहादी भी। ये अफ़गान तालिबान कहते हैं, उनके तर्जमान कहते हैं कि हमने आधी दुनिया का मुकाबला किया 20 साल और उसके बाद फतह हासिल की। तो ये कैसे मुमकिन हो गया कि सबसे ताकतवर सबसे कमज़ोर से हार जाए? ये कैसे हो गया है? अब इस पर ज़ाहिर तहकीक हो रही है, होती रहेगी, आने वाले वक्त में बहुत कुछ कहा जाएगा। लेकिन अब जो मैं आपको मनाजिर दिखाने वाला हूँ उससे तहकीक करने वाले और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि शायद उनको कभी ये समझ ना आ सके कि ईमान की ताकत असल में क्या होती है। इसी तरह से एक अफ़गान जंगजू का बयान वो भी सामने आया है कि उसने कहा कि वो अमरीकी फ़ौजी तो तनख्वाह के लिए लड़ते थे, हम ईमान के लिए लड़ते थे, हम इस्लाम के लिए लड़ते थे। तो ये चीज़ें समझ नहीं आ सकती। और ज़ाहिर है कि अब ईमान कमज़ोर हो चुके हैं हमारे। वरना ये कि देखिए, हमारे सामने बेशुमार मिसालें मौजूद हैं हमारी इस्लामी तारीख़ की कि ताकतवर फ़ौज का किस तरह से मुकाबला किया गया। और सबसे बड़ी मिसाल आप ग़ज़वा बदर को ले लें। 313 सहाबा हैं और 313 का लश्कर, साजो सामान भी नहीं, और उधर 1000 ट्रेंड और उनके पास जदीद तरीन उस दौर का साजो सामान है। और फ़तह किनको मिलती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को, सहाबा को। तो इसी निस्बत से आपने देखा कि बदरी 313 जो सबसे आला तरीन फ़ोर्स कही जा रही है तालिबान की, काबुल का कंट्रोल भी, दीगर जगहों का कंट्रोल भी वो संभालती है। तो इसी निस्बत से तो ये चीज़ें हैरान कर देती हैं। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि ये तहकीक अब हो रही है वॉर गेम्स में हर जगह, ख़ास तौर पे अमेरिका में, पेंटागन में। तो अब इस पर बात हो रही होगी कि ये हुआ क्या है, अच्छा किस तरह से हुआ। और अब देखिए, अब जो चीज़ें शेयर की गई हैं, अगर आप इनको देखेंगे तो आप और भी हैरान होंगे, क्योंकि सब हैरान हैं। अमेरिकी सदर भी ये कह रहा है वजह कि जी वो तो अफ़गान फ़ौज नहीं लड़ी, वो बुज़दिल था, वो बुज़दिल था, अपनी बात नहीं कर रहा। और देखिए, खौफ इतना है कि जाते हुए अभी बहुत सा असला तो उन्होंने छोड़ दिया था और वो तालिबान के हाथ लग गया। और सबसे ज़्यादा माल गनीमत कहा जा रहा है कि इतना कभी किसी के पास असलहा नहीं आया अमरीकी। मगर उसके बावजूद आप ये देखिए कि चूँकि ये तो अमेरिका के वहम गुमान में भी नहीं था कि इतनी तेज़ी से हालात बदलेंगे, तो वो तो अफ़गान फ़ौज को इसलाह देकर गया था। कुछ तो इधर उधर निकल गए कुछ और मुल्कों में, लेकिन ज़्यादातर फिर भी अफ़गान तालिबान के हाथ लग गया। और आप ये देखिए कि जब काबुल से वो जाने लगे एयरपोर्ट से अमेरिकी, तो उन्होंने तमाम जहाज़ नाकारा कर दिए, हेलीकॉप्टर्स नाकारा कर दिए। बड़े फ़ख्र से बताया जी हम आते हुए सब नाकारा कर गए। अरबों डॉलर का असला, ये नहीं सोचा कि अरबों डॉलर हमारे वो ज़ाया भी हो गए, तबाही भी हो गई। तो ये समझ रहे हैं कि अब ये हमने नाकारा कर दिया तो अफ़गान तालिबान जैसे अब बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। ये तो सोचें कि ये चीज़ें ना होने के बावजूद, यानी एक भी हेलीकॉप्टर नहीं था अफ़गान तालिबान के पास, एक भी नहीं, एक भी जहाज़ नहीं, कोई एक भी बख्तरबंद गाड़ी नहीं, कोई एक हम भी नहीं, कोई एक नाइट विजन उनके पास उस तरह से गॉगल्स नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो तब भी आपसे जीत गए, फतह उनकी हो गई। तो अब आप समझ रहे हैं कि जी हम तबाह करके जाएंगे तो अब वो पता नहीं क्या बेकार हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। वो तो पंशेर के बता रहे हैं कि जी बस ये लम्हों की बात अब रह गई है। तो अब वो नामरुल्लाह सालेह साबिक नायब सदर वो बचेगा, माफ़ी का वक्त गुजर गया, मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया, ना अहमद मसूद। तो वो तो अब भी उस तरफ जा रहे हैं। तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा इस असलहे से। अगर पढ़ना होता तो 20 साल में पड़ जाता, इतना तो फ़र्क था। अब देखिए, ये अमारात इस्लामी उर्दू, यहाँ से ट्वीट होता है कि जहाँ पर एक घर, मतलब एक कमरा सा नज़र आ रहा है, सहन भी पूरा नहीं है, कच्चा मकान है, और कहा जा रहा है जहाँ पर टेक्नोलॉजी वालों की सोच की इंतहा होती है, वहीं से अल्लाह अकबर वालों की तकबीर की इब्तिदा होती है। अब ये तस्वीर आपने गौर से देखनी है। अच्छा, इसके बाद
دیگر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اب اسی کے حوالے سے آگے آتے ہیں۔ اب یہ آپ غور سے دیکھیے اس مکان کو اور اس جگہ کو، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بڑا کچا سا مکان کسی بہت ہی غریب سے آدمی کا آپ کو لگے گا۔ آگے پھر یہ امارات اسلامی اردو جو ٹویٹر ہینڈل ہے، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ افغان طالبان کا ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں امارات اسلامی ہیں، تو اسی کے حوالے سے یہ پھر یہاں سے اپنی سٹیٹمنٹس بھی بتاتے ہیں۔ اب آگے ہے جی، ہارنے والا لیڈر عالی شان بنگلوں میں رہائش پذیر تھا، جبکہ ہمارا لیڈر ایک کچے مکان میں جس کی چار دیواری بھی مکمل نہیں، لیکن جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ وہ مکان بتایا جا رہا ہے کہ جہاں سے طالبان کے امیر، طالبان کے سپریم لیڈر ساری پلاننگ کرتے رہے، اور پھر دوسری طرف کس کا گھر دکھایا جا رہا ہے؟ وائٹ ہاؤس دکھایا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر آگے کیا کہا جاتا ہے؟ پینٹاگون کو اس جھگی سے آپ دیکھیے کہ کیا یعنی مینج کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، پینٹاگون کو اس جھگی سے مینج کیا گیا۔ یہ امریکی قبضے کے خلاف امارات اسلامی کی کمان کا مضبوط گڑھ تھا، یعنی یہاں سے کنٹرول ہوتا، وہاں وائٹ ہاؤس، وہاں پینٹاگون کی آپ دیکھیں جو ان کی وزارت دفاع ہے، اس کی عمارت دیکھیں، دنگ رہ جاتا ہے آدمی، دنگ رہ جاتا ہے۔ کیسی وہ بلڈنگ ہے، کتنے اپارٹمنٹس، پتہ نہیں کیا کیا وہاں پر، پوری ایک جہان وہاں پر آباد ہے۔ اچھا، وائٹ ہاؤس ہی دیکھ لیں۔ اور دوسری طرف جس کا افغان طالبان کیا بتا رہے ہیں کہ جی پینٹاگون کو اس جھگی سے مینج کیا گیا، یعنی یہاں سے اس جھگی سے ہم نے اس کو فیل کیا، اس کا پورا مقابلہ اس جھگی سے ہوتا رہا۔ یہ امریکی قبضے کے خلاف امارات اسلامی کی کمان کا مضبوط گڑھ تھا، یعنی یہاں سے ساری کمان چل رہی تھی، یہاں سے ساری اسٹریٹجی بن رہی تھی، یہاں ساری پلاننگ ہو رہی تھی، یہاں سے سارے احکامات جا رہے تھے۔ اس بظاہر ایک کمرے کا ہی مجھے یہ مکان لگ رہا ہے، مطلب، اور اس کا صحن بھی اور کوئی بلڈنگ بھی کوئی پراپر وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ اور پھر کہ جی ایک ملنگ لیڈر روحانی افق پر ایک چمکتا ہوا ستارہ سالس عمر اس کچی مٹی مدھم اور نان الیکٹرانک جگہ سے، یعنی کوئی الیکٹریسٹی نہیں، کوئی الیکٹرانکس یہاں چیز ہی نہیں ہے، یہاں سے امریکہ اور نیٹو کے غرور اور طاقت کو چیلنج کرتا رہا اور خدا کی نصرت سے کامیاب رہا۔ تو یہ حیران کن بات ہے، اتنی جدید ترین ٹیکنالوجی، اور یہاں پر ٹیکنالوجی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ ہر طرح سے اس کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ ایسے، نیویگیشن ایسے، جس پر وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی ہم نے دیکھیں جو کابل میں دھماکے ہوئے، خودکش دھماکہ ہوا، ہم نے اس پر ڈرون اٹیک کر دیا، کس طرح وہاں پر پہنچ گئے، مطلب وہ فون ٹیپ کر لیتے ہیں، ہر چیز ان کے پاس ہے، ٹیکنالوجی ہے۔ گاڑی پر ایک نشانہ بنایا کہ جی ابھی اس نے اٹیک کرنا تھا، بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی نہیں، کوئی اس کا تعلق نہیں تھا، وہ بیچارے اس میں بچے بھی، خاندانی 10 لوگ شہید ہو گئے۔ تو ان کی ٹیکنالوجی لیٹسٹ ہوتے ہوئے بھی فیل ہو جاتی ہے، اور یہاں کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کوئی چکر ہی نہیں، نہ اس کو پکڑ سکے، نہ یہاں تک پہنچ سکے، نہ اس کچے سے مکان کا وہ مقابلہ کر سکے، اپنی ساری دولت کے باوجود یہاں جو اسٹریٹجی بنتی تھی اس کا بھی مقابلہ نہیں وہ کر سکے۔ پھر آگے راز کھلتا ہے جی، مٹی کے بنے اس گھر میں مقیم ملا محمد عمر مجاہد رحم اللہ نے دنیا کی مضبوط ترین فوج، خود افغان طالبان کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ مضبوط ترین فوج اور ٹیکنالوجی سے لیس وائٹ ہاؤس کے مکین جارج بش سے مقابلے کی راہ اپنائی، اور آج پوری امت مسلمہ عمر رحم اللہ کی فتح پر خوشیاں منا رہی ہے۔ تو یہ بار بار وہ موازنہ کر رہے ہیں، اور پینٹاگون کی بلڈنگ بھی ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ کیا یہ بلڈنگ ہے، کتنی بڑی یہ بلڈنگ ہے، اور یہاں سے وہ اسٹریٹجی بناتے تھے، یعنی امریکہ کی وزارت دفاع یہاں سے وہ اسٹریٹجی بناتے تھے، 20 سال وہ لگے رہے، اور اس کچے مکان سے آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں سے طالبان کی لیڈرشپ لگی رہی۔ تو کیا یہ کوئی موازنہ بنتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ یہ ہے آپ دیکھیے ایمان کی طاقت، اور جس کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے۔ تو یہ موازنہ دنیاوی طور پر نہیں بنتا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس پر تحقیق ہوتی رہے گی، جدید افواج اس پر تحقیق کرتے رہیں گے، جرنل اس پر تحقیق کرتے رہیں گے، اس پہ پتہ نہیں پی ایچ ڈیز ہوں گی کہ ہوا کیا، کیسے ہوا، بڑا اس پر لکھا جائے گا۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ جی یہ ہوا وہ ہوا سارا، لیکن یہ ایمان کو شاید بہت سے لوگ نہ سمجھ سکیں، جو اس طرف سوچ کر آئیں گے نہیں، یعنی اس پہلو پر نظر نہیں ڈالیں گے۔ ورنہ آپ دیکھیے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایک کچا سامان، یہاں اسٹریٹجی نہ ٹیکنالوجی نہ کوئی چیز، اور اسی وجہ سے کہ وہ اتنے سادہ تھے تو وہ امریکہ کے لیے بھی شاید ڈھونڈنا ان کے لیے مشکل ہوا تھا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک اور بڑی خبر جو آئی ہے وہ ہے کہ ملا ہیبت اللہ خنزادہ جو سپریم لیڈر ہیں افغان طالبان کے، ان کی طرف سے باقاعدہ یہ اعلان ہو گیا ہے کہ اب افغان طالبان کے جو رہنما ہوں گے، یعنی
ان کو لیڈ کریں گے، حکومت کے سربراہ وہ ہیبت اللہ ہی ہوں گے، سربراہی ان کے پاس ہوگی، لیکن صدر یا وزیر اعظم کا عہدہ نہیں ہوگا، وہ کسی اور کے پاس ہوگا، اور مین یہی ہوں گے جس کو آپ اسپریچول لیڈر کہہ سکتے ہیں، جس طرح آپ کو ایران میں نظر آتے ہیں، اس طرح کا کوئی ماڈل نظر آ رہا ہے۔ اور باقی یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ خواتین بھی شامل ہوں گی حکومت میں، خواتین بھی شامل ہوں گی اسلامی اقدار کے مطابق، ان کی ایک بڑی تعداد اس میں ہوگی، تمام دھڑے اس میں شامل ہوں گے، اس بارے میں واضح طور پر کر دیا گیا ہے۔ 3 کرائٹیریاز بتائے گئے ہیں کہ وہ نیک، متقی، پرہیزگار لوگ ہوں اور تعلیمی یافتہ، تیسری چیز ہے تعلیمی یافتہ، یعنی سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہوں جو کام ان کو سونپا جانا ہے۔ پھر یہ کہ یہ بھی سامنے آ گیا ہے کہ اب قطر اور ترکی مل کر 25 سے 30 ملین ڈالر کا خرچہ ہے کابل ایئرپورٹ کو چلانے کا، تو قطر کی فلائٹ ٹیکنیشینز کی آ بھی گئی ہے اور وہ اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو بس یہ اب 1-2 دن میں اعلان نظر آ رہا ہے باقاعدہ حکومت کا، لیکن ایک چیز طے ہو گئی ہے، اس کا اعلان بھی ہو گیا ہے کہ ہیبت اللہ ہی سربراہی کر رہے ہوں گے حکومت کی سپریم لیڈر کے طور پر۔ باقی پھر صدر یا وزیر اعظم کے عہدے کے بارے میں بھی فائنل نہیں ہے وہ کیا اس کو نام دے گی، لیکن گورنرز ہر علاقے کے آ چکے ہیں، پولیس چیف آ چکے ہیں، تو ڈھانچہ اس طرح کا بن گیا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مطلب کس طرح کا نظام ہوگا، پارلیمانی جمہوری، اس بارے میں تو وہ نہیں بتا رہے، یعنی جمہوری تو اس کو نہیں کہیں گے، وہ اسلامی نظام کی طرف اس کو ضرور کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مثال ہوگا۔ اور یہ اب افغان طالبان کا دعویٰ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے چیزیں سامنے آتی ہیں، کیونکہ سب کی نظریں اس وقت ان پر لگی ہوئی ہیں، لیکن تحقیق یہی ہو رہی ہے کہ یہ کچا مکان اور وہ پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس کوئی موازنہ نہیں، لیکن ایسی شکست کہ امریکی صدر خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے الفاظ ہیں کہ اب امریکہ، اب آئندہ امریکہ کسی قوم میں، کسی ملک میں قوم سازی کے لیے نہیں جائے گا، ہم وہاں پر جائیں گے نہیں، اب ہمارا فوجی وہاں اترے گا نہیں اب کہ جی وہاں بدلنا ہے، ماحول بدلنا ہے، ہم نے یہاں ڈیموکریسی لانی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ نظام لانا ہے، نہ، ہماری توبہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔